رات کی تنہائی تھی، دسمبر کی سرد رات۔ گرد و پیش سے بے خبر وہ کمبل میں بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی۔ ناصر کاظمی کی غزل، آتش دان میں بجھی یادیں، تنہائی کا ذکر، اداسی کی باتیں، وہ پوری لگن سے اپنا انتخاب لکھ رہی تھی۔ چمکتے دمکتے سرورق والے نئے نویلے رسالے پاس ہی دھرے تھے۔ سارا بیٹا ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مما نے لائٹ جلتی دیکھی تو اندر آ گئیں۔ اس نے ماتھے سے بال ہٹائے اور سر اٹھا کر مما کو دیکھا۔ جلدی میں وہ رسالے چھپانا بھول گئی۔ جب تک وہ ایسا کرتی مما کی نظر پڑ چکی تھی۔ یہ پڑھائی ہو رہی ہے؟ مما نے غصے سے رسالے لہرائے اور جھپٹ کر ڈائری لی۔ یہ خرافات لکھتی رہتی ہو تم، مما چلائیں۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ رسالے ردی میں دے دیے اور ڈائری چولہے کی نظر ہو گئی۔ سارا روتی رہ گئی، مگر مما کی سخت طبیعت کے آگے نہ آنسو کام آئے نہ کسی قسم کے جذباتی ہتھ کنڈے۔ پیپرز کے بعد اس کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا، سو ساری ناراضیاں، جذباتی ہتھ کنڈے، ڈانٹ ڈپٹ گہما گہمی کی نظر ہو گئے اور وہ دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئی۔ شادی کے چند روز بعد مما کو صفائی کے دوران اسٹور سے اس کے رسالے ملے تو بیٹی بہت یاد آئی۔ کیا تھا جو اسے رسالے پڑھنے، ڈائری لکھنے کی اجازت دے دیتی؟ مما کو پچھتاوے ستانے لگے۔ یہی تو عمر ہوتی ہے، پھر وہی زندگی کے جھمیلے، مسائل۔ مما کی سوچیں بھٹک رہی تھیں۔ بیٹیوں کے چھوٹے سے تو دل ہوتے ہیں جو ذرا سی محبت، بھروسے سے کھل اٹھتے ہیں۔ مما کی آنکھیں جھلملانے لگیں جن میں ماضی کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ نشاط کو وحید مراد، کشور کمار بہت پسند تھے۔ ایک ہیرو، دوسرا گلوکار۔ جاوید میاں داد، عمران خان، جہانگیر خان آئیڈیل لگتے۔ زہیب حسن، نازیہ حسن کے گانے ڈیک پر گونجتے، سو اس کے کمرے میں انہی کے پوسٹرز، کیسٹس اور میگزین ہوتے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت آزاد خیال یا شتر بے مہار قسم کی لڑکی تھی، بس کالج کی لڑکیوں سے متاثر کچھ نوعمری کا جوش ابال۔ وہ متحرک رہتی، کلائی میں رنگین بینڈز، پلاسٹک کی ڈیجیٹل گھڑی، اونچی پونی ٹیل اور چوئنگم چباتے ہوئے اپنا آپ بہت اپ ٹو ڈیٹ لگتا۔ لیکن انہی مشاغل کو بنیاد بنا کر پھپھو نے اسے بے نقد سنا ڈالی تھی۔ ہمارا ماحول، ہماری لڑکیاں، اقدار، ان کی نوک زبان پر رہتے۔ انہیں نشاط کی سرگرمیاں بے راہ روی سے کم نہ لگتی۔ حالانکہ یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے اس کے کمرے سے پوسٹرز غائب ہو چکے تھے۔ کیسٹ کی جگہ کتابیں نظر آتیں، اونچی پونی ٹیل ڈھیلی سی چٹیا میں بدل چکی تھی۔ کچھ مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا اور کچھ ان تمام تبدیلیوں کے پیچھے وہ تبصرے، ڈانٹ ڈپٹ باتیں تھیں جو وقتاً فوقتاً اس کے کانوں میں انڈیلی جاتی۔ جب وہ خود ماں بنی تو سخت گیر مما تھی، جسے رسالے، خرافات، ڈائری لکھنا بے راہ روی لگتی۔ نشاط نے آنسو پونچھے اور رسالے کے کور سیدھے کیے، سارا کے ہاتھوں کا لمس ان پر محسوس کیا۔ جہاں رہے، خوش رہے، بے آواز لب دعا کو تھے۔ سارا ہر روز اپنی ساس کے ماتھے کے بل گننے کی کوشش کرتی، جو روز اول سے جوں کے توں تھے۔ نیک فطرت، کچھ اچھی تربیت، سوسائٹی کا حتی المقدور خیال رکھتی، لیکن ان پر ذرا اثر نہ ہوتا۔ حالانکہ شادی کے بعد گھر میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ جگمگ جگمگ کرتا گھر، ہر کام وقت پر سر انجام دیے جاتے، لیکن ساس پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ تناؤ بھری خاموشی، باروب انداز۔ اس روز بھی ایک ملنے والی خاتون سارا کے حسن سلوک کی تعریف کر رہی تھی۔ جب سارا نے خود اپنے کانوں سے سنا، دکھاوا کرتی ہے میرے معیز کو ہاتھ میں لینے کے لیے، ورنہ ایسی ہے نہیں۔ سارا کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے بے ساختہ خیال آیا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا دکھاوا کرتی ہے؟ کیا تھا جو دو بول تعریف کے بول دیتی؟ خدمتوں کا اعتراف کرنے سے دل کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بوجھل دل لیے آگے بڑھ گئی۔ معیز اس کے لیے روایتی شوہر تو نہ تھا، مگر غیر روایتی بھی نہ تھا۔ بس کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی مہربان تو کبھی نامہربان، لیکن دل تو نادان ہے، کبھی کبھی مچل بھی جاتا ہے۔
سو آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ معز نے کبھی اہتمام نہ کیا تھا، سارا خود ہی یاد رکھتی اور کرواتی۔ اچھا سا کھانا، گفٹ، کچھ نیا، وہ اس دن کے لیے معمول سے ہٹ کر اہتمام کرتی، چاہے پھول کی کلی سے ہی صحیح۔ اس دن 4 سالوں میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ معز اور وہ لانگ ڈرائیو پر جائیں، بس وہ دونوں ہوں اور کوئی نہ ہو، ساحل سمندر پر ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کو شاعری سنائیں، اچھا سا ڈنر کریں، ہلکی ہلکی موسیقی کے ساتھ۔ اب یہ تخیل کی کارفرمائی تھی جو وہ اپنی خواہش کو الفاظ کا جامہ پہنا بیٹھی۔ پہلے تو معز کچھ غائب دماغی، کچھ حیرت اور کچھ انجان نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر سرد مہری سے بولا، اماں کو سونے سے پہلے گرم دودھ دے دیا تھا؟ اگلے ہفتے فرحان کا ایڈمیشن کروانا ہے، اسے ٹیسٹ کی تیاری کرواؤ۔ اس نے بھی ہمت نہ ہاری، سو رومانٹک لہجے میں بولی، معز کل ہماری زندگی کا خاص دن ہے، اس کے لیے اہتمام ضروری ہے نا؟ معز نے بیزاری سے سر ہلایا، یار کل میرا آفیشیل ڈنر ہے، تم بھی ٹین ایجرز والی حرکتیں چھوڑو اور لائٹ آف کر دو۔ سارا سن ہوتی کیفیت کے ساتھ سنتی رہی اور پھر پیر پٹک کر باہر چلی گئی۔ کیا تھا جو ذرا سا دل رکھ دیتے، میں نے کون سا بڑے مطالبے رکھ دیے تھے، چھوٹا سا دل ہی تو ہے جسے ذرا سی توجہ اور 2 بول محبت کے چاہیے، مگر کوئی سمجھے بھی تو۔ آنسو امڑتے آ رہے تھے، دن بے کیف اور بے لطف گزر رہے تھے، ایک سا معمول، ایک سا مزاج، جیسے وہ کسی گنبد میں قید ہو گئی ہے۔ دل کا غبار اتنا بڑا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ خالی الذہن بیٹھی تھی، ذہن میں اسکرین چل رہی تھی جس پر ماضی کے واقعات رواں تھے۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ سارا کو شاہد افریدی پسند تھا، مگر دادی نے نامحرم توبہ توبہ کہہ کر اس کا پوسٹر اتروا دیا تھا، حالانکہ وہ بحیثیت کرکٹر اسے پسند کرتی تھی۔ کم عمری کا جوش، جنون، جیسا کہ بچپن میں اسے باربی، مکی ماؤس اور ٹیوٹی پسند تھے، وہ ان کے کارٹون، کھلونے اور بیگز لینا پسند کرتی تھی۔ ڈائری پر غزلیں لکھنا پسند تھا، ناصر کاظمی، محسن نقوی کی کتابیں خریدنا پسند تھا۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے، مما نے ڈائری پھاڑ دی تھی، رسالے ردی میں بیچ دیے، چمکتے دمکتے ٹائٹل والے رسالے۔ ابھی تک غم تازہ تھا، اس کے دل میں ٹھیس سی ابھری۔ یہ دل تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرا سی محبت اور مان ہی تو مانگتا ہے، اور بس۔ اگر مادی اشیاء، روپیہ، پیسہ، خوشیوں کے ضامن ہوتے تو شہزادیاں کبھی دکھی نہ ہوتی۔ وہ دکھے دل سے یہی سوچے جا رہی تھی۔ کبھی کسی نے اس کا اعتراف نہ کیا تھا۔ وہ بہو، بیوی، بیٹی، غمگسار، محبوبہ، دوست، سب کا کردار نبھاتی تھی۔ معز نے کبھی 2 جملے بھی نہ کہے تھے جس سے معتبر ہونے کا احساس جاگتا۔ اس کی آنکھوں سے سیل رواں تھا، مگر وہ بے خبر تھی، بس ذہن میں منفی خیالات کی یلغار تھی، بس اپنی زندگی، اپنی ذات کے بے مصرف ہونے کا احساس تھا اور کچھ نہیں۔ مما کیوں رو رہی ہیں؟ فرحان کب آیا؟ اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا، اسے خبر نہ ہو سکی۔ فرحان نے اپنی ہتھیلیوں سے اس کے گال صاف کیے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ چاکلیٹ کھائیں۔ اس کے ہاتھ میں کھائی چاکلیٹ تھی جو اس نے سارا کے لبوں سے لگا دی۔ سارا کو لگا جیسے ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں یا کڑکتی دھوپ برستی بارش میں بدل جائے۔ دل تو ننھا سا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جو ذرا سی محبت توجہ سے بہل جاتا ہے۔ ماؤں کے دل تو ویسے بھی ایک دم راضی ہو جاتے ہیں۔ اس نے چاکلیٹ کا ذرا سا ٹکڑا توڑا، منہ میں گھلتی چاکلیٹ نے ذہنی تناؤ ختم کر دیا تھا۔ جو نکتہ اس کے گھر والے، سسرال والے اور شوہر نہ سمجھ سکے، وہ 4 سالہ فرحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کا ٹکڑا تھا جو اس کے شکستہ دل کو کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ ماحول یکدم خوشگوار لگنے لگا اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فرحان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔